حضرت خدیجہ مالداری اور نیکی کے ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھی، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بیوٹی وتھ برین جسے کہا جاتا ہے، ان ساری خوبیوں کی وہ مالک تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ہی مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ اور سردار یہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف انکار کر دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے ابھی شادی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ اب صرف اپنے کاروبار میں اور اپنے بزنس میں ہی دھیان لگاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی، اور لوگ وہ مال لے جا کر ملک شام میں بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جو کچھ نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ نفع جو پہلے سے فکس ہوتا تھا، مقرر ہوتا تھا، طے ہوتا تھا، وہ لوگوں کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب، چچا ابو طالب کو پتہ چلی تو انہوں نے حضور سے آ کر کہا۔ حضور اس بات پر تیار بھی ہو گئے، لیکن فرمایا تھا کہ اگر خدیجہ مجھے بلائے تو میں ضرور مل لوں گا۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح پتہ چلی، کسی نے جا کر بتا دیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو ملک شام بھیجنا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس لیے کہ مکہ کا بچہ بچہ حضور کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کا کوئی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا نام امین ہی پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت میں نے بہت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر ملک شام بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی، یعنی ڈبل آپ کو دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آفر کو قبول فرما لیا، اور جا کر چچا ابو طالب کو یہ بات بتائی تو چچا ابو طالب بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ خدا نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔